قرآن کا اثر ہے، حدیث کا اثر ہے، اور قرآن اور حدیث کو علماء ہی امت کو سمجھا سکتے ہیں، علماء ہی امت کو سمجھا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل کام تو علماء سے ہوگا، اصل کام تو علماء سے ہوگا، اصل کام تو علماء سے ہوگا۔ ہماری جماعت تھی وہاں شاہجہاں پور میں، حضرت مفتی سید مہدی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی، ان کی مسجد میں ہمارا قیام تھا، ان کے بیٹے آج بھی وہاں ماشاءاللہ ہیں، تو ہماری جماعت وہاں تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو، نبیوں رسولوں پیغمبروں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس طرح شیطان کو گمراہی کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اب اس کے نیک صالح بندے اس کی پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہ علماء، یہ شیطان کی طاقت سب سے زیادہ جو استعمال ہوگی وہ علماء پر اور سادات پر ہوگی، وہ علماء پر اور سادات پر ہوگی، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے عوام کا ساری زندگی لگا دینا اور علماء اور سادات کا ایک دن لگا دینا ان کی ساری زندگی لگا دینے سے افضل ہے، ساری زندگی لگا دینے سے بہتر ہے، ساری زندگی لگا دینے سے بہتر ہے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے بھائی آپ نے تو ہمیں بہت پیچھے کر دیا سادات کو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اور اس کام کو علماء اور سادات سب سے بعد میں کریں گے، یہ حضرت کا ملفوظ ہے کہ سب سے بعد میں اس کام کو کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تاجروں کا دشمن ہے، کاشتکاروں کا دشمن ہے، زمینداروں کا دشمن ہے، صرف نہیں ان شیطان لکم عدو مبین، کہ جس طرح شیطان تاجروں کا دشمن ہے، کاشتکاروں کا دشمن ہے، اس طرح وہ علماء کا بھی دشمن ہے۔ اسے پتہ ہے کہ علماء کی نقل و حرکت چلت پھرت سے ہی جہالت ختم ہوگی، غفلت ختم ہوگی، سنت کا اور شریعت کا عالم میں ایک ماحول قائم ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی طرح، نبی و رسولوں پیغمبروں کی طرح طالبین کی بھی فکر کرنی ہے اور حاربین کی بھی فکر کرنی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الدعوۃ للحاربین والتعلیم للطالبین، کہ تعلیم طلبہ کے لیے، ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا، رغبت پیدا ہو گئی، اب وہ قرآن سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ حدیث سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ علم الہی، علم نبوت کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور وہ علم الہی، علم نبوت پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان کے اندر طلب ہے، شوق ہے، رغبت ہے، چاہت ہے۔ اور امت کا بڑا طبقہ کہ وہ علم سے دور ہے، کہ ان کو دعوت کے ذریعے سے قریب کیا جائے گا، تبلیغ کے ذریعے سے قریب کیا جائے گا، ان تک پہنچا جائے گا۔ تو جتنا ہم امت کی، انسانیت کی عمومی طور پر فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم سے عالم بھر کے اندر کام لے گا۔ العالم للمسجد نہیں، العالم للمدرسہ نہیں، العالم للقریہ نہیں، العالم للعالم، العالم للعالم، کہ عالم سارے عالم کے لیے، عالم سارے عالم کے لیے، اس لیے سارے عالم کو سامنے رکھ کر ہمیں محنت کرنی ہے کہ عرب بھی ہم سے مستفید ہوں، عجم بھی ہم سے مستفید ہوں، مرد بھی مستفید ہوں، عورتیں بھی مستفید ہوں، بچے بھی مستفید ہوں، کہ ہم سے طلبہ بھی مستفید ہوں اور ہم سے غیر طلبہ بھی مستفید ہوں، پوری انسانیت ہم سے فائدہ اٹھائے، ہم سے نفع اٹھائے، اور پوری انسانیت تک ہمارا علم پہنچ جائے۔ اس فکر پر اللہ تعالیٰ ہم سے سارے عالم میں کام لیں گے۔ ہم نے بھی وہی کتابیں پڑھی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، لیکن ان کی فکر تھی کہ مشرق میں کام ہو، مغرب میں کام ہو، شمال میں کام ہو، جنوب میں کام ہو، عرب میں کام ہو، عجم میں کام ہو، دنیا کے کونے کونے خطے تک اللہ کے بندے پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فکر پر سارے عالم کو آج متحرک کر دیا۔ ابھی ہماری جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 ملکوں میں کام کر آئے۔ مکہ المکرمہ میں ابھی ہماری دوسرے سال کی جماعت گئی، مکہ المکرمہ میں بھی کام ہوا، مدینہ المنورہ میں بھی کام ہوا، اور ریاض میں، دمام میں بھی کام ہوا۔ ابھی لاک ڈاؤن کے بعد پہلی جماعت ہماری گئی دوسرے سال کی، اور وہ بھی ایسے دوران جس وقت میں ایک خطبہ آیا، خطبہ جیسے آیا سب لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ بھائی وہاں تو حکومت نے پابندی لگا دی ہے۔ یہاں تک کہ ہم نظام الدین میں سامان خرید رہے تھے کہ بھائی عمرہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تو احرام لے رہے تھے،
کبھی کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہماری جماعت ہے کہ بھائی وہاں مت جاؤ، وہاں تو پابندی ہے جماعت پر۔ اب سب ڈر رہے، سب کے فون آ رہے کہ بھائی وہاں مت جاؤ، لیکن ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ وہ پابندی آج کی نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے، اور خطبے تو وہاں جاری ہوتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جماعت وہاں گئی اور 8 ملکوں میں ہمارا سفر ہوا۔ آپ سے میں عرض کرتا ہوں، اردن میں ہمارا سفر ہوا، لبنان میں ہمارا سفر ہوا، مصر میں سفر ہوا اور دبئی میں سفر ہوا، افریقہ میں، تنزانیہ میں اور بحرین میں سفر ہوا۔ 8 ملکوں میں سفر ہوا۔ 8 ملکوں میں سب سے زیادہ کام دعوت کا اور تبلیغ کا جو ہو رہا ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہو رہا ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے، وہ دمام میں ہو رہا ہے، وہ ریاض میں ہو رہا ہے، وہ پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ عربوں میں الگ ہو رہا ہے، عجموں میں الگ ہو رہا ہے۔ اردن میں ہماری جماعت تھی تو وہاں ہر مسجد کے اندر الحمدللہ جماعت کا قیام ہے، اور جماعتیں وہاں اس طرح نکلتی ہیں جیسے ہمارے یہاں سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح لبنان کے اندر بھی، بحرین کے اندر بھی، لیکن وہاں مسجدوں میں کام ہے، اور یہاں سعودیہ میں گھروں کے اندر کام ہے، بیٹھکوں کے اندر کام ہے، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں کام ہے، لیکن ان ملکوں سے زیادہ جماعتیں وہاں سے نکل رہی ہیں۔ علماء بھی نکل رہے ہیں، ائمہ بھی نکل رہے ہیں، پوری نقل و حرکت چلت پھرت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ تو ہمیں بھی سارے عالم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر سارے عالم میں اپنے جانے کی ترتیبیں بنانی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا دل چاہتا ہے ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو، ہر جماعت کے ساتھ ایک قاری ہو۔ اب تو الحمدللہ جماعتیں ہی علماء کی بنتے جا رہی ہیں۔ لبنان میں ہماری جماعت گئی تو مشورہ ہو رہا تھا، تو وہاں کے بہت بڑے شیخ پرانے 10-15 مرتبہ وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، نظام الدین، کہنے لگے کہ بھائی نظام الدین سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کیا کہ اب ہندوستان سے، نظام الدین سے کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں علماء ہو، کہ ہر جماعت کے اندر علماء ہی ہوں گے، علماء کے علاوہ کوئی نہیں نکلے گا باہر۔ یہاں 4-5 جماعتیں آ گئی، اس میں سب علماء تھے، سب علماء تھے، کوئی جماعت ایسی نہیں آ رہی یہاں کہ جس میں علماء نہ ہو، سارے علماء ہی آ رہے ہیں۔ کیا اب یہ طے ہو گیا کہ علماء ہی جائیں گے؟ الحمدللہ 50 جماعتیں تقریباً ابھی دوسرے سال کی عرب ملکوں میں گئی، اور ہم بچپن میں ہم نے پڑھا کتابوں میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں حضرت تشریف لے گئے حجاز میں، اور وہاں سے آ کے حضرت نے فرمایا کہ ہم نے وہاں جب محنت کی عرب کے دیہاتوں میں جب ہم نے محنت کی تو ہمیں محسوس یہ ہوا کہ یہاں تبلیغ کی دعوت کی ضرورت ہمارے ملک سے زیادہ ہے۔ وہاں لبنان میں میں نے بات عرض کی ایک مرتبہ، تو وہاں کے امام صاحب بہت خوش ہوئے، کہا آپ نے جو فضائل ملک شام کے بیان کیے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضائل آپ ہمارے پورے مجمع کو بیان کریں۔ اب کے جمعے کا خطبہ آپ کا ہے، ہم اپنا ممبر آپ کے لیے حاضر کرتے ہیں، جمعے میں آپ کا بیان ہونا، خطبہ ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو جمعے میں نے بات عرض کی، تو میں نے وہاں یہی بات عرض کی کہ شیطان کافروں پر محنت نہیں کرتا، شیطان کافروں پر محنت نہیں کرتا، شیطان کو پتا ہے ان کا کفر ہی انہیں دوزخ میں لے جائے گا، ان کا کفر ہی انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان کی جو محنت ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر ہوتی ہے، وہ کلمے والوں پر ہوتی ہے، ایمان والوں پر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایمان انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے جتنی برائیاں ہیں، فواحش اور منکرات ہیں، وہ مسلمانوں میں ہیں، ایمان والوں میں۔ اس سے پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، گھر والے کہتے تھے بھائی پڑھنے جاؤ، ذوق اور شوق سے، دیکھو اسکول کا بچہ کیسے جا رہا ہے، نہا دھو کر ٹائی لگا کر جا رہا ہے، اور تم روتے روتے جا رہے، پکڑ کر تمہیں مدرسے میں لے جانا پڑتا ہے۔ پھر ہم نے غور کیا تو پتہ چلا کہ شیطان کو ان سے کوئی دشواری نہیں، وہ تو خود انہیں نہلا کر دھلا کر بھیجا رہا ہے اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کہ ان سے ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ یہ اگر مدرسے میں چلا گیا طالب علم، یہ حافظ بنے گا، یہ عالم بنے گا، یہ پورے عالم کے سدھار کا ذریعہ بنے گا، پورے عالم کا بگاڑ اس کے ذریعے ختم ہوگا، اس لیے وہ مدرسے میں جانے والوں کو روکتا ہے۔ شیطان کی جو محنت ہے سب سے زیادہ وہ مسلمانوں پر ہے، اور میں نے عرض کیا مسلمانوں میں سب سے زیادہ محنت شیطان کی جو ہے وہ عربوں پر ہے۔ آج جو ہمارے سامنے منظر آ رہے ہیں کہ فلاں ملک میں عرب میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وجہ ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اہل عرب، اہل قرآن، اہل حدیث، یہ اگر قائم ہو گئے قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، شریعت پر، اب عالم میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے شیطان کی محنت مسلمانوں پر زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں آپ پر زیادہ ہے۔ تو علماء جب جائیں گے عرب ممالک میں، تب وہاں
لوگ سمجھیں گے بات کو، وہ لوگ آئیں گے سنت پر، شریعت پر، وہ آئیں گے عبادت پر، دعوت پر، پھر اللہ تعالیٰ علماء اور عرب کے ذریعے سارے عالم کے بگاڑ کو ختم کر دیں گے، سارے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پر لائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ آپ سب کے یاد ہے، بعض دوسرے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس، اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس، اثنان من الناس اذا صلحا صلح الناس واذا فسدا فسد الناس، العلماء والامراء، العلماء والامراء۔ ہم اپنی ذمہ داری پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ پوری انسانیت سنت پر آئے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ علماء بڑے ہیں، عوام چھوٹی ہے، جب ہم عوام پر رحم کریں گے اب عوام ہمارا اکرام کرے گی، اب عوام ہماری قدر کرے گی، اب عوام ہماری تعظیم کرے گی، اب عوام ہمارے حقوق کو پہچانے گی جب ہم ان کے اوپر رحم کریں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ہم عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صبر کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان نثار کی ہے انصار نے، مہاجرین نے، صحابہ نے، اس کی کیا وجہ تھی؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا کہ اللہ کے رسول کی ہر بات دل و جان سے جو صحابہ نے قبول کی، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، اس محبت کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور دوسری وجہ جو تھی صحابہ کی جانثاری کی، وہ یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں میں ان سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی صرف دعوت نہیں دی، مجاہدے کی صرف تبلیغ نہیں کی، بلکہ ان کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ بخاری شریف میں ایک شور ہوا، سب لوگ گھبرائے، دوڑے، دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جا کر واپس آئے، گھبرانے کی بات نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے مجاہدے میں، سب سے آگے تھے قربانی میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفت کہ وہ رحمت ہے، بڑی صفت صبر ہے، اور حکم دیا گیا آپ کو وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ صبر جتنا ہوگا اتنا ہی سفر ہوگا۔ تقسیم ہوئی، ایک آدمی نے جا کر کہہ دیا باہر کہ نعوذ باللہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہو جائیں گے، اگر مجھے خبر ہوتی کہ آپ اتنا ناراض ہوں گے تو میں یہ واقعہ آپ کو نقل نہ کرتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، رحم اللہ موسیٰ قد اوذی اکثر من ھذا فصبر، اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے زیادہ ان کو ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی ولقد خفت فی اللہ وما خف احد مثلی، کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو جتنے حالات امام الانبیاء پر آئے ہیں اتنے ہی حالات ورثۃ الانبیاء پر آئیں گے، اتنے ہی حالات ہم پر آئیں گے، بس ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے، جتنا صبر ہوگا اتنا ہی صبر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ مقتدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ نے فرما دیا اہل الجنت 120 صفا، کہ جنت میں جانے والے 120 صفیں ہوں گی، 80 منہا من هذه الامہ، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 40 صفیں دیگر امتوں کی ہوں گی۔ اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ کہ صبر سے ملا، مجاہدے سے ملا۔ تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، امام الانبیاء بنا دیا گیا، امام الرسول بنا دیا گیا، سب سے زیادہ مقتدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ سب جانتے ہیں ان کی سیرت اور ان کے اخلاق، ان کا مجاہدہ، بالا خانے پر
رہتے تھے، 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر آرام ہوتا تھا، قیلولہ ہوتا تھا، اسی میں لوگ آ جاتے تھے پوچھنے۔ ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، مفتی شریف مفتی تقی عثمانی نے لکھا یہ واقعہ، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب تشریف لائے اوپر سے، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ یہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ جی بتاؤ۔ جی بھول گیا، کوئی بات، جب یاد آئے حضرت پھر اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، فرمایا بتاؤ، کہا جی حضرت بھول گیا، چھت پر ہیں، تھوڑی دیر کا آرام ہے، اسی میں بار بار سائل آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بھول رہا ہوں۔ حضرت کہہ رہے کوئی بات نہیں، جب یاد آ جائے پوچھ لو۔ ہمارے پاس اگر کوئی آ جائے اس طرح، اور پھر کہا جی مسئلہ یاد آ گیا، ہاں بھی پوچھو کہ جی یہ بات پوچھنی ہے، پاخانہ جو ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے؟ اب کوئی سوال اگر ایسا ہم سے کر لے تو کتنے فتوے اس پر لگیں گے؟ علم کی علماء کی توہین کر رہا ہے، بار بار آگے پریشان کر رہا ہے، یہ وقت ہے آنے کا اور یہ بات پوچھنے کی ہے۔ لیکن ان سے اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا، ان کو اعلیٰ درجے کو پہنچانا تھا، اس لیے اعلیٰ درجے کا صبر ان کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا بھائی جب وہ سوکھا ہوتا ہے تو پھیکا ہوتا ہے، جب گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے۔ وہ بھی پورے پریشان کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ کہا حضرت آپ نے چکھایا اس کو، آپ نے چکھایا اس کو۔ اب یہ سوال کوئی کر لے گا ہم سے، کسی میں ہے اتنی ہمت اور طاقت قوت؟ کہا نہیں بھائی میں نے چکھا تو نہیں، میں نے عقل سے سمجھا ہے، میں نے عقل سے سمجھا ہے، میں نے عقل سے سمجھا ہے۔ جب وہ گیلا ہوتا ہے تو مکھی آتی ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں آتی، اور مکھی میٹھے پر آتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ سارے فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آیت ہے، وہ امام اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، تعلیم چل رہی ہے، درس ہو رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے۔ کہ مجھے آپ کی والدہ سے شادی کرنی ہے، اپنی والدہ سے میری شادی کرا دو، کہ میری والدہ عاقلہ ہیں، بالغہ ہیں۔ کتنے واقعات ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کے، تو جتنا صبر ہوگا اتنا صبر ہوگا۔ اس لیے ہمیں امت پر شفقت، امت پر رحمت اور امت کی برداشت کرنا اور امت کو اللہ سے قریب کرنے کی راستے فکر کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھ کو اپنے پاس بلا لیجیے، مجھ کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں اسلام میں، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں ایمان کے اندر، کوئی شان میں کوئی ایسی بات نہ کر دے، گستاخی نہ کر دے کہ اس کی آخرت خراب ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے کو پسند فرمایا۔ تو امت پر شفقت، امت پر رحمت اور امت کی فکر، جیسی فکر ابو ہریرہ کی تھی رضی اللہ عنہ، جیسی فکر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جیسی فکر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ایسی ہی فکر ابو جہل کی بھی تھی، ایسی ہی فکر ابو لہب کی بھی تھی، ایسے ہی فکر عتبہ اور شیبہ کی بھی تھی، ایسے ہی فکر ایک غلام کی بھی تھی اقداس کی، یعنی طلبہ کی بھی فکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غیر طلبہ کی بھی فکر کی۔ حکم ابن کیسان کو لایا گیا، پھر کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اطال الکلام، حدیث میں بہت لمبی بات کی آپ نے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے اس کی گردن یا رکھ دوں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، آپ حکم دو۔ ملتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ایمان میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اطعتکم لدخل النار، اگر تمہاری بات مان کر اس کی گردن یہاں رکھوا دیتا تو یہ دوزخ میں جاتا، یہ جہنم میں جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی منت، اتنی خوشامد غیر ایمان والوں کی کر رہے ہیں، ہمیں غیر ایمان والوں کی بھی فکر کرنی ہے اور ایمان والوں کی بھی فکر کرنی ہے، طلبہ کی بھی فکر کرنی ہے اور غیر طلبہ کی بھی فکر کرنی ہے۔ اپنے علوم سے عموم کو فیضیاب کرنا ہے، تو عموم بھی فیضیاب ہو، خصوص بھی فیضیاب ہو۔
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک عالی محنت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی ہے. اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی تمام تر درسی مصروفیات، اپنی تمام تر مسجد کی مصروفیات، اپنی تمام تر گھر کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ایک مصروفیت ہمیں اس کام کی بھی بڑھانی ہے. اس کے لیے ہم ہمت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم جہاں 10 سال ہم نے لگائے، 20 سال ہم نے لگائے، 1 سال ہم تبلیغ میں بھی لگائے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم نے 1 سال میزان میں لگایا، 1 سال قافیہ میں لگایا، 1 سال شرح جامع میں لگایا، 1 سال مختصر میں لگایا، 1 سال دورہ میں لگایا، 1 سال ادب میں افتاء میں لگایا، 1 سال تبلیغ میں لگایا، 1 سال دعوت میں لگا دیا. جس طرح کسی طالب علم نے آج تک کسی مدرسے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ میزان کا 1 سال کہاں سے ثابت ہے، مختصر کا 1 سال کہاں سے ثابت ہے، دورے کا 1 سال کہاں سے ثابت ہے، اور افتاء کا 1 سال کہاں سے ثابت ہے. اسی طرح ہمارا بھی 1 سال ہے کہ ہم 1 سال امت کے ایک ایک فرد تک پہنچنے کے لیے، امت کے عموم میں علوم کو منتقل کرنے کے لیے 1 سال ہندوستان میں لگائے، 1 سال عربستان میں لگائے، اور 1 سال انگلستان میں لگائے. اب 3 سال لگ گئے، چھٹی ہو گئی نہیں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علماء کے لیے سال لگانا کوئی مشکل نہیں، ان کی تو زندگیاں ہی وقت ہیں، ان کی تو زندگیاں ہی وقت ہیں، دین کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، سنت کے لیے، شریعت کے لیے. جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں گے اتنا ہی اللہ کی مدد، نصرتیں، غیبی تائیدات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے مدرسے میں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے خانقاہوں میں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اس کے گھر میں. جو جہاں ہوگا اس کو جس وقت جس مدد کی ضرورت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ مدد فرمائیں، اس کی وہ مدد فرمائیں. اس لیے عرض یہ ہے کہ ہم 1 سال جن کا یہاں نہیں لگا ملک میں، وہ یہاں کے لیے 1 سال بتائیں. جن کا 1 سال یہاں ملک میں لگ گیا اب وہ دوسرا سال عرب کے لیے بتائیں. 2 سال لگ گئے وہ تیسرے سال انگلستان کے لیے بتائیں. تیار ہے سب انشاءاللہ؟ اللہ 1 سال صاحب کا لکھو جی، 1 سال جی، اللہ قبول فرمائے. اور 1 سال میرا لکھو جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ. بولی تحصیل لکھواؤ، اللہ قبول فرمائے. لکھواؤ لکھواؤ. ابھی الحمدللہ 50 جماعتیں تقریباً علماء کی دوسرے سال کے لیے عرب گئی. اس میں ایک جماعت ایسی جس میں 3 سگے بھائی، تینوں حافظ، تینوں عالم، تینوں نے 1 سال ہندوستان میں لگایا اور دوسرا سال عرب میں ایک ساتھ لگا کر آئے. ہم نے وہاں عرب میں بار بار یہ کارگزاری پورے سال سنائی. ہم نے کہا جو ہم ہندوستان میں مسلمان ہیں، ہندوستان میں جو قرآن اور حدیث ہے وہ صحابہ کے مکہ چھوڑنے کی وجہ سے، مدینہ چھوڑنے کی وجہ سے، عرب چھوڑنے کی وجہ سے 25 صحابہ ہندوستان گئے، تب ہندوستان میں قرآن آیا، تب ہندوستان میں اسلام آیا، تب ہندوستان میں سنت آئی، شریعت آئی. 25 صحابہ، 12 صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 5 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 3 صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 4 صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہندوستان آئے، 1 صحابی یزید ابن